ایت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، لا تأکلوا، تم نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے۔ غلط طریقے سے مال کھانا کیسے ہوتا ہے؟ بیع کی وہ تمام شکلیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کے ذریعے مال لیں گے تو وہ حرام طریقہ ہے، وہ باطل طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ جوے کے ذریعے مال کمانا یہ حرام مال ہے۔ سود کے ذریعے کسی کو قرضہ دے کے اضافی پیسے لینا، یہ باطل طریقے سے مال کمانا ہے۔ رشوت لینا، اس قسم کی جتنی بھی شکلیں، تو فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، الا یہ کہ وہ تجارت ہوں، وہ کیا؟ وہ اموال، الا یہ کہ وہ مال کیا ہوں؟ تجارتاً، تجارت ہوں، عن تراض منکم، تمہاری آپس میں باہمی رضامندی سے۔ تراضن، آپ جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے تراضا کا، باہمی رضامندی، دو بندوں کا آپس میں راضی ہونا ایک دوسرے کے اوپر۔ تو منکم، تمہاری، کیونکہ تمہاری آپس کی رضامندی سے اگر تجارت ہو رہی ہے تو اس طریقے سے مال آئے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سودی معاملے پہ سود لینے والا دینے والا دونوں راضی ہو جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ رضامندی کا اعتبار ہے شریعت کی حدود میں۔ پہلے رضامندی کس کی دیکھنی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے جس کام کی، جس بیع کی، جس سودے کی، جس تجارت کی اجازت دی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ دونوں راضی ہو جائیں تو پھر وہ آپ کا مال حلال کا ہے۔ لیکن اگر آپ دونوں راضی ہو جائیں، اللہ راضی نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ حرام کا ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے بدکاری کرنے پہ، اور لڑکا مان لیتا ہے کہ میں تمہیں 10,000 روپیہ دوں گا، تو یہ 10,000 روپیہ کیا لڑکی کے لیے جائز ہے؟ حرام کا مال ہے۔ تو یہاں رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ رضامندی کا اعتبار تب ہوگا جب وہ معاملہ اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ جائز ہو۔ پھر دیکھ لیں، الا ان تکون، الا یہ کہ وہ اموال کیسے ہوں؟ تجارتاً، بطور تجارت ہوں، عن تراض منکم، تمہاری آپس کی رضامندی سے۔ اچھا، آپس کی رضامندی میں یہ چیز بھی داخل ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ شریعت نے اصول دیا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں سودا کریں، بیع کریں، مثال کے طور پہ گاڑی ایک نے بیچی ہے، دوسرے نے خریدی ہے، پلاٹ ایک نے بیچا ہے، دوسرے نے خریدا ہے، موبائل ایک نے بیچا ہے، دوسرے نے خریدا ہے، شریعت کہتی ہے کہ جب تک یہ دونوں ایک جگہ موجود ہیں، الگ نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی بھی اس بیع کو کینسل کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے جس کے ساتھ سودا کیا موبائل کا، آپ نے اس کو بیچا مثال کے طور پہ 2 لاکھ کا، بیٹھے رہے آپس میں، کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے رہے، کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کچھ دیر کے بعد، نہیں جی میں یہ بیع کینسل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی اب ہو گئی ہے، جبکہ وہ اب راضی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے راضی ہونا ضروری ہے آپس میں دونوں کا۔ تو اگر کوئی شروع میں راضی ہے، بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، تو یہ سودا کینسل کرنا پڑے گا، الا یہ کہ آپ دونوں آپس میں جدا ہو چکے ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بیع ہونے کے 5 منٹ کے بعد اٹھ کے چلا گیا، اب یہ پیچھے سے فون کر رہا ہے، وہ باہر نکل گیا، دکان سے باہر نکل گیا، گھر سے باہر نکل گیا، اب یہ فون کر رہا ہے جی میں یہ بیع نہیں کرنا چاہتا، تو اب وہ چاہے تو بیع کینسل ہوگی، وہ نہ چاہے تو شریعت کے لحاظ سے بیع پکی ہو چکی ہے، اب اس کو کینسل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ مان جائے تو اچھی بات ہے، پھر ٹھیک ہے، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا، اور یہ مسئلہ اس لحاظ سے واضح ہونا چاہیے کہ کئی ہمارے علماء کرام اس فتویٰ کو نہیں مانتے، کئی ہمارے علماء کرام اس فتویٰ کو نہیں مانتے، جبکہ یہ فتویٰ حدیث کے عین مطابق ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 آدمی آپس میں سودا کرنے والے، بیع کرنے والے، لین دین کرنے والے، ان کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں۔
اگر جدا ہو گیا آپس میں تو پھر اب یہ سودا کینسل کرنا تبھی ممکن ہوگا جب دونوں راضی ہوں گے کینسل کرنے پہ. اگر ایک کینسل کرنا چاہتا ہے دوسرا نہیں تو کینسل نہیں ہو سکے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اور تم نہ قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو. اس جملے کے کئی مفہوم ہیں. نمبر ایک، اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی کہ خودکشی نہ کرو. خودکشی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرو. وہ سمجھو وہ تمہارا اپنا جسم ہے سمجھو. تو یہ معنی بھی اس میں داخل ہوگا. اور سیاق و سباق پیچھے کیا چل رہا ہے اس کے لحاظ سے بھی داخل ہوگا. وہ کیسے؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مثال کے طور پہ اگر تم کوئی ایسی بے کرتے ہو جس کا نتیجہ قتل ہے تو وہ بے نہ کرو. جوے کا انجام کئی دفعہ کیا نکلتا ہے؟ قتل. سود کا انجام ہی کئی دفعہ قتل نکلتا ہے. کہ یہ قرض مانگ رہا ہے اور قرض بڑھ چکا ہے بہت زیادہ، سود، پھر سود، ہر ملک کے اوپر سود بڑھا دیا. اب اس کے لیے سود دینا مشکل ہو گیا، اس کے پیچھے لگا ہوا، یا وہ اس کو قتل کرے گا یا یہ اس کو قتل کر دے گا. اور پہلا مفہوم میں نے کیا بتایا تھا اس جملے کا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو. اس معنی کے لحاظ سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سربراہ مقرر کیا عمرو بن عاص کو. کس کو؟ عمرو بن عاص کو. اور یہ پرانے مسلمانوں میں سے نہیں تھے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بنی امیہ میں سے ہیں. یہ عمرو بن عاص عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد ہیں. گئے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے. سردی تھی بہت زیادہ، اور نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ جو کمانڈر ہے، جو امیر ہے. عمرو بن عاص کو اللہ کے رسول نے ذمہ دار بنایا تھا، وہی نمازیں پڑھاتے تھے. ایک دن انہیں احتلام ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں تو مر جاؤں گا، سردی اتنی ہے مر جاؤں گا. تو انہوں نے اجتہاد کیا. انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا. کیا کر لیا؟ تیمم مٹی سے کیا اور نماز بھی خود ہی پڑھائی تیمم کر کے. تو نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ جب مدینہ واپس آئے تو آپ نے کہا عمر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے وضاحت پیش کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ اگر میں غسل کرتا تو میں نے مر جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو اس لیے پھر میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی. تو آپ مسکرائے اور آپ نے ان کی اس حرکت کو، اس عمل کو غلط قرار نہیں دیا. اسے پتہ چلا کہ غسل واجب ہو جائے اور غسل کرنے سے مرنے کا خطرہ ہو تو تب آپ تیمم کر سکتے ہیں. فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے.